گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں۔ توکل، یقین کامل، یہ سب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ توکل، یقین کامل، تیقن یا کوئی بھی آپ کا ایسا اصطلاحی مفہوم جو ایمان کی اصل حرارت کو اور ایمان کی کیفیت کو مومن کے چہرے سے ظاہر کرے، وہ توکل ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس میں ایمان ہے لیکن وہ تذبذب کا شکار ہو، تو پھر آپ یقین جانیے کہ اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے۔ اصحاب بدر انفاس قدسیہ ہیں، اور یہ وہ اصحاب بدر ہیں کہ جن کو رسالت مآب علیہ طاہت و ثنا نے اپنی طاقت قرار دیا، محبت کا محور قرار دیا۔ اصحاب بدر سے جو سرور کشور رسالت کی محبت تھی، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے اس محبت کے ساتھ کہ اس محبت کو محسوس کرنے والوں نے محسوس کر کے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن کیا وجہ تھی اس کی؟ اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک عمل تھا اس کا حصہ بن گئے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ان میں اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کا وہ پیغام تھا جس میں منافقت ڈر کر کے نہیں آئی تھی۔ وہ مستقلاً حضور کے چہرے انور کو رب کائنات کے بعد زمین پر ہدایت کا راستہ سمجھتے تھے، کیونکہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کھلی کتاب اور ایک چہرے انور مصطفیٰ علیہ طاہت و ثنا کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اب توکل کی بات سنیے، میں اس مثال دوں گا، ویسے تو بہت ساری مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن حضرات علماء کرام بھی تشریف فرمائے، انہیں بھی وقت چاہیے اس میں، ظاہر ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور رزم حق و باطل اپنے عروج پر ہے، اور وہ عریش وہ مقام جہاں حضور اکرم علیہ طاہت و ثنا تشریف فرما ہے، اور رب سے ان کا وہ تعلق اور گیری اوزاری اور وہ دعائیں اور وہ انداز تکلم جو محبوب اپنے رب سے کرتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کا حصہ ہوں، اس جہاد کا حصہ ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میں لڑتے لڑتے مر جاؤں، لیکن میری تلوار ٹوٹ گئی، اب میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے، ان کے دست اقدس میں ایک شاخ تھی، اور اس شاخ کو حضور نے عطا فرمایا، کہا عکاشہ یہ لے شاخ اور رب پر توکل کر کے جا، انشاءاللہ فتح تیرے ساتھ ہے۔ اور اس صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان کارزار ہیں اور میرے ہاتھ میں یہ شاخ کسی درخت کی آپ دے کر فرما رہے ہیں کہ جا۔ ایمان کا، تیقن کا اور اصل الاصول حضور سے محبت کا حق ادا کیا ایسے صحابہ نے کہ بغیر کسی سوال کے ایسی اپنی زندگیوں کو حضور کی بارگاہ میں وقف کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایڑیوں سے اٹھ کر کہہ رہے ہیں ہمیں بھی شریک سفر کر لیجئے، ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دینا چاہتے ہیں۔ تمام لوگ آج جو اس معاشرے کا ہے، میں ذرا سا اس طرف نکل کر بدر سے نکل کر آج بات کروں، وہ بدر تھا کیونکہ وہاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کا وہ بدر چمک رہا تھا۔ لیکن یہ نہ سوچے کوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آج موجودگی ظاہری طور پر نہیں ہے
تو وہ ہم میں نہیں ہے، وہ شاہد ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں آج ہم نے اپنے کردار کو کیا بنا لیا ہے، ہمارا توکل، ہمارا ایقان، ہمارا اسلوب زندگی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ ہم نے انما المؤمنون اخوہ کا وہ پیغام جو حضور نے دیا تھا اس کو کہاں رکھ دیا۔ آج ہماری مسلم ریاستیں، اسلامی ریاستیں الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں، مسلمان ہر جگہ موجود ہے، اس کرۂ ارض پر مسلمان کہاں نہیں ہے، لیکن توکل کا یہ عالم ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، انسان کچھ کہہ رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، عبادت کے لیے، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور آپ اپنے تیقن کو، ایقان کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ کہا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں وسوسے آتے ہیں، اور وہ وسوسے اس درجہ خطرناک ہوتے ہیں کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بات کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا ایمان اور توکل مضبوط ہے، کہ شیطان تمہارے ایمان اور توکل کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میں علامہ صاحب کی طرف جاتا ہوں، جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ماشاءاللہ بہت اچھا عنوان، بہت اچھا موضوع اور بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، اور آج کا دن ہے ہی توکل کے ساتھ منسوب، اور اتنا بڑا دن کہ واقعاً اگر دیکھا جائے، سمجھا جائے، تھوڑا سا بدر کے پس منظر میں جائیں تو توکل واقعی سمجھ میں آ جاتا ہے، کہاں 313، کہاں تقریباً 950، 1000 کا مجمع، وہ مکمل تیاری کے ساتھ، اور ان کے پاس ٹوٹل 8 تلواریں، 8 تلواریں لے کر 1000 لوگوں کے ساتھ لڑنے کون جاتا ہے۔ آج اگر آپ اس ماحول میں بیٹھ کر ایسی بات کریں گے تو اگلا کہے گا کوئی منطقی بات کرو، کوئی عقلی بات کرو، یہ کیا بات کریں گے، ہم لڑنے جا رہے ہیں، لیکن کس بنیاد پر لڑنے گئے، کس یقین کے ساتھ لڑنے گئے؟ کیونکہ ایمان تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ مسلسل فرما رہے تھے کہ ہمیں وہاں سے تائید حاصل ہے، ہم فتح کر آئیں گے، ہم جیت کر آئیں گے، اور یہاں تک یہ فرمایا کہ وہ رات جو ایک رات پہلے جو گزری جس میں بارش ہو رہی تھی اور یہ سب پریشان ہو رہے تھے، فرمایا سکون سے سو جاؤ تاکہ کل جو ہو فریش ہو کر بالکل آرام سے لڑو۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ لڑنے کی بات ہو کیسے رہی ہے کہ وہ 1000 کا مجمع پوری تیاری کے ساتھ ہے، اور انہوں نے جب اپنے جاسوس بھیجے، اور تھوڑا سا اگر مجھے آپ اجازت دیں تو اس پس منظر میں جاؤں کہ جب انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے، یہاں تک ان کو پورا یقین تھا کہ جا کر دیکھیے مسلمان یہ جو ہیں، یہ سارا جو ایک ڈھونگ ہے، یہ جو 313 نظر آ رہا ہے ایسے نہیں، یہ چھپے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ مقدار میں، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ جب ان کے 2 لوگ آئے بدر کے کنویں کی طرف، اور اس پر جب انہوں نے پانی بھرنے کی کوشش کی تو وہ پکڑے گئے۔ جب پکڑے گئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، اور پیغمبر نے پوچھا کتنے لوگ ہیں تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی کا سوال فرما رہے ہیں، سوال فرمایا کہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں کھانے کے لیے؟ کہنے لگے 10 اونٹ۔ اب 10 اونٹ اگر ذبح ہو رہے ہیں، ایک لمبا سفر ہے، وہ وہاں سے مکے سے چل کر آئیں، لڑنے کے لیے آئیں، ایک سفر ہے، اس میں رکنا ہے، رہنا ہے، 10 اونٹ ایک وقت کے کھانے میں ہو رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا اگر 10 اونٹ ہیں تو ایک اونٹ کو کتنے افراد کھائیں گے؟ 100 افراد کھائیں گے۔ اس کا مطلب 1000 کا مجمع لے کر آئے، کیلکولیشن دیکھیں، اور اس کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کو تیار کیا۔ یہ جو آپ نے لکڑی والی بات کی، واقعی ایسا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر لے کر آئے، لکڑیاں لے کر آئے، اس ایمان کے ساتھ کہ جیت کر جائیں گے، اور جیت کر گئے۔ توکل کے اوپر اگر آپ بات کریں تو آپ کو بہت سی نشریات چاہیے، بہت سے سیشنز چاہیے جس پر آپ مکمل کھل کر بات کریں، اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ توکل یہ ہے کہ آپ نے بس اللہ کو اللہ سمجھ لیا، اور اس پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کا جو ہے کارساز ہے، وہ آپ کا بیڑا پار کر دے گا، تو ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کر سوچیں گے یہ کیسے ہوگا۔ جیسے آپ نے پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ ہم نے اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کر لیا، ہم اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ آ گئے اور اس خدا کو چھوڑ دیا۔ اینڈ جو آپ نے کہا تھا گھوم پھر کے بعد، وہ جو آپ کا بڑا اچھا جملہ تھا کہ گھوم پھر کے بعد وہیں پر آتی ہے، تو واقعی گھوم پھر کے بعد وہیں پر آتی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ ہی میرا خیال ہے 4 رمضان کے کسی سیشن میں، یا غالباً 4 ہی تھا، میں نے کہا تھا کہ ہم گھوم پھر کر آخر میں اس بات پر آتے ہیں کہ اب اللہ کی مرضی، اللہ مالک ہے، جو یہ ابتدا میں ہونا چاہیے کہ اللہ مالک ہے، اس کے بعد آپ شروع کریں تو پھر اللہ جب مالک ہے تو وہ سب کام خود ہی کرے گا۔ اور بدر میں تو بہت یعنی توکل کا اتنا سبق ہے، خود صرف امیر کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے 35 افراد مارے گئے، ٹوٹل 70 مرے، آدھے ایک ہی بندے نے مار دیے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایک تلوار سے 35 لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد جب مکہ میں خبریں پہنچی تو سارے پریشان ہو گئے۔ ابو جہل بضد تھا کہ کسی طریقے سے ہم ان کو قید کر کے لے جائیں، مکہ والوں کو دکھائیں کہ ہم نے مدینے والوں کے ساتھ کیا کیا،
اور پھر یہ خبریں جب وہاں پہنچی تو جب یہ ہار کے اپنا سا منہ لے کر مکہ پہنچے تو وہاں پہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا، کہا تھا کہ ان لوگوں میں جو جوان ہے علی اس سے بچ کر رہنا، ہمیں تو ہر جگہ پر علی نظر آ رہا تھا۔ بات جب اللہ کے توکل پر آ گئی کہ بس اللہ پہ توکل ہے، اور پھر اللہ نے جب کہہ دیا مدد کر دوں گا تو پھر اللہ کی بات تو پھر اللہ کی بات ہے نا، اس یقین کے ساتھ جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے، دیکھیں اب توکل کی بات کریں گے آپ، وہ خدا جو ماں کے شکم میں انسان کو نہیں چھوڑتا، انسان کیسے سوچ لیتا ہے کہ میں کسی کے دروازے پہ جاؤں مجھے کچھ کھانا مل جائے، وہ باہر آنے کے بعد بھی نہیں چھوڑے گا، وہ دنیا میں بھی رکھے، توکل رکھیے، اس پہ یقین رکھیے، تو پھر دیکھیے کہ 313 کیسے فتح کر کے واپس آتے ہیں۔ آج جی میں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو نور رحمانی صاحب اور کو شہرہ بھائی بات کریں گے۔ سر بتائیے، توکل پر بات ہو رہی ہے تو واقعات، شہادات، مشاہدات، آبزرویشنز بہت ساری ہیں۔ میں آج کے تناظر میں تھوڑا اس کو دیکھنا یا کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم نے فی زمانہ توکل اپنا ختم کیا ہے۔ ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ بخش میرے ابا کہا کرتے تھے کہ اوے اپنے بچوں کو زمین پہ چھوڑا کرو، ایک تو ان کو گریوٹی، میگنیٹزم، یہ سب کچھ ملے گا، پلس یہ جو مٹی وٹی میں ہاتھ ماریں گے نا، یہ بچے کی عادت ہوتی ہے، وہ جو چیز ہوتا ہے پکڑ کے منہ میں، جب اٹھا کے ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے نا، تو ایک انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک اندر ایک امیونٹی رکھی ہوئی ہے۔ جب ہم یہ بیکٹیریا اور دیگر جرمز وغیرہ بچے کے منہ میں جاتے ہیں تو اللہ نے ہمارے اندر ایک اینٹی باڈی کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، جو ہم یہ پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں۔ میں اس کے اندر کافی کام کر چکا ہوں EPI میں 4-5 سال، تو اس میں یہی، اس کا پیچھے یہی فارمولہ کار فرما ہے کہ وہ ڈیڈ یا تقریباً قریب المرگ قسم کے وہ پولیو وائرسز ہوتے ہیں، جو جیسے بچے کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں تو اس بچے کے اندر جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ ایک دم ایکٹیو ہوتی ہیں، اور اس جو بھی جرمز ہوتے ہیں یا وائرسز ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے اپنے سیل میں، ممبرین میں کیپچر کر کے پھر وہ اس کے لارج انٹسٹائن کے ذریعے بائی اسٹول پاس کر دیتے ہیں۔ یہ بندے کے اندر جو ہے نا امیونٹی، بچے کے اندر ڈیوائن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ بچہ کھائے گا، اس کے اندر امیونٹی ہم نے کریٹ کر دی ہے، اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے خلاف جو آنے والی بیماریاں اس کو ریزسٹ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی ایک توکل ہے اگر ہم اس کو کریٹ کر کے آگے بڑھانا چاہیں۔ آج دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو کتنا صاف ستھرا فرش دیا ہوا ہے، ذرا کھانسی ہوتی ہے ہم بچوں کو فوراً کاف سیرپس وغیرہ پلا دیتے ہیں، نزلہ زکام ہوا ہم فوراً بچوں کو، کرنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن جو وضاحت کر دیں، نہیں میں بتا رہا ہوں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ اپنے بچوں کو مٹیوں میں ڈال دیا، ایلے میلے کر دیا، نہ 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 نہ، لیکن جو اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جسے ہم آرگینک سسٹم کہتے ہیں، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح بائی برتھ ایوری پرسن از فری، آزاد پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہر شخص ایک جری ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان تو پکا پکا بہادر ہوتا ہے۔ آج کیا وجہ ہو گئی کہ آج مسلمان بہادر نہیں ہے؟ نبی نے جو دعا میں تعلیم فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل، مجھے بزدلی سے بچا، مجھے بخل سے بچا۔ کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا کہ بزدلی بہت بڑی نحوست ہے، ہم نے اپنے اندر سے وہ سب چیزیں ختم کر دی ہیں بائی اون ول۔ اسی وجہ سے آج جو جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں نا، واللہ ٹو بی ویری آنیسٹ لیٹ می سے، مجھے کہیں لگ رہا ہوتا ہے یار ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ توکل ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو ری جنریٹ اٹ اگین۔ ہاؤ؟ فرسٹ وی ہیو ٹو اسٹڈی، سب کچھ پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، خالی نہیں، اس ڈیوائن مدد کو حاصل کرنا پڑے گا جو اللہ نے دی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں نا، ہم یوں تلوار گھما رہے تھے، تلوار دور تھی، گردن دور تھی کفار کی، لیکن ان کی گردنیں اڑ کے گر جاتی تھی، یہ فرشتوں کی مدد تھی۔
کہتے ہیں نا آج بھی وہ تم اپنے اندر وہ پیدا کرو تو بدر دوبارہ مجھے اشعار نہیں آتے اتنے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم توکل چاہتے ہیں تو فرام دا ویری گراس روٹ وی مسٹ ڈیولپ اٹ. ہمارا ہر بچے کے اندر ہمیں یہ پیدا کرنا پڑے گا. وہ ایک واقعہ پھر آتا ہے ہمیں یاد کہ جی کسی نے ٹیچر نے بچوں سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ میں پائلٹ بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, میں یہ بنوں گا. ایک نے کہا میں صحابی بنوں گا. ماں باپ کو بلا لیا گیا, بھائی یہ بچہ کیا بات کر رہا ہے؟ کہتا میں صحابی بنوں گا. بولا کہ جی ماں روزانہ اس کو کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ سناتی ہے. وہ کہتا ہے میں جری بنوں گا, میں شجاعت والا بنوں گا, میں بہادر بنوں گا. مینس ہمارے گھر سے آج تربیت کا فقدان ہے, تبھی آج ہمارے پاس توکل نہیں. کیا بات ہے سر. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکن الا الرحمن. صدق اللہ العظیم, صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پروردگار ہے, علیم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے. اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی اور اس کے بعد جو غزوہ بدر کے جو کچھ واقعات میں بیان کرنا چاہوں گا مختصراً. اولم یرو, کیا تم نہیں دیکھتے, الی الطیر, پرندوں کو, کہ پرندے اپنے پر ہوائے بسیط میں کھول دیتے, اور کون ہے جو انہیں گرنے نہیں دیتا, الا هو الرحمن. سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں جب میں پرندوں گرنے نہیں دیتا تم تو اشرف المخلوقات ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں, اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلو گے, ان کے طرز عمل پہ چلو گے, تو تم کبھی برباد نہیں ہو سکتے. یہ یقین کامل. ہم جو واقعات بار بار بیان کر رہے ہوتے ہیں, قرآن بھی بار بار, جسے متشابہات کہتے ہیں, بار بار جو قرآن ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے. حفاظ میں متشابہ مطلب جو بار بار ریپیٹ, ایک آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے, وہ پہلے سپارے میں بھی, دوسرے میں بھی, تیسرے میں بھی, چوتھے میں بھی ہے, تاکہ انسان اس کو بار بار اپنی حفظ میں رکھے اور اس پہ عمل کرتا رہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی نا, کہ ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے, ان کے طریقے پہ چلنا. اطاعت اللہ اس کے رسول کے اختیار, کچھ اختیار کی بات بھی کروں گا اور پھر مددگار کے حوالے سے بھی بات کروں گا. اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غزوہ بدر میں ہمیں زمین پہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا اختیار زمین پر کیسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پہلے آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور آپ کہتے ہیں عتبہ یہاں قتل ہوگا, ولید یہاں قتل ہوگا, فلاں سردار یہاں قتل ہوگا, فلاں سردار یہاں قتل ہوگا. آپ چاروں کے چار یہاں بیٹھے ہیں. جو پہلے کی جنگیں ہوتی تھیں, لڑتے لڑتے میلوں آگے جاتے تھے یا میل پیچھے آتے تھے, مگر زمین جانتی تھی کہ 10 میل آگے ہو یا 100 میل پیچھے ہو, مصطفیٰ نے جہاں اشارہ کیا ہے عتبہ یہاں گرے گا, تو عتبہ کو گرنا یہاں پر ہے. یہ اختیار مصطفیٰ. اور پھر مدد کے حوالے سے کانسیپٹ اس قوم کو پاگل بنا کے رکھ دیا کچھ لوگوں نے, کہ اگر آپ نے کسی سے مدد کے لیے کہہ دیا تو آپ کافر ہو جائیں گے, مشرک ہو جائیں گے, منافق ہو جائیں گے. اور اللہ کی عزت کی قسم کہ جو قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے غلیظ ترین منافق ہیں, جو کفر کے فتوے صادر کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بھائی کیسے مدد کرنے والا اللہ ہے, تو پھر قرآن میں 5000 فرشتوں کا نزول غزوہ بدر میں کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا اللہ سے مددگار مانگو, وہ مددگار بھیجتا ہے. یہ جو کانسیپٹ آپ کے بھیجے میں ڈال دیا, پتہ نہیں بھیجے میں بھیجا بھی نہیں ہے, اور عجیب عجیب باتیں آپ کو کر دی, قوم میں تفریق پیدا کر دی. قرآن کا سر میں ایک بہت اہم, کیونکہ میں ایک حساس موضوع بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ایک بہت حساس ہے. طاہر بھائی ایک بات عرض کرتا چلو, صرف ایک جملہ, کہ تقدیر کی 2 قسمیں, ایک تقدیر معلق ہے, ایک تقدیر مبرم ہے. تقدیر مبرم بالکل الگ ہے. آپ اگر اس میں گھس کر آپ دعا کرنا چاہیں گے تو وہ رب کی رضا پر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. سر کبھی تقدیر معلق کے اندر ڈیلے سے بھی ہوتا ہے نا, سخت سردی کے اندر بچہ آئس کریم مانگے تو کیا والد کو آئس کریم دے گا؟ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ اس کی جان جا سکتی ہے, تو اللہ اس لیے دیتا ہے کہ ایمان جا سکتا ہے. آپ کی بات کی تائید میں ایک حدیث عرض کروں کہ فرمایا کہ دعا جب زبان سے نکل جائے تو وہ رد نہیں ہوتی. اس کو میرے دیکھنے والے محسوس کریں, بلکہ وجود کے ساتھ محسوس کریں کہ دعا رد نہیں ہوتی. ایک دفعہ آپ کی دعا یا تو قبول ہو جاتی ہے, یا تو آخرت کے لیے اسٹاک ہو جاتی ہے کہ وہاں اس کے جو ہے جزا دی جائے گی, یا پھر اس سے کچھ بہتر دے دیا جاتا ہے. 3 موارد, اس کے علاوہ دعا آپ کی رد نہیں ہوگی, ضائع نہیں ہوگی کبھی بھی. کیا بڑی بات ہے, کیا بڑی بات ہے.
یہاں تک رسولullah علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بندہ آئے گا تو اس کے پیچھے فرشتے پہاڑ کے پہاڑ نیکیوں کے کھینچ کے لا رہے ہوں گے. یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تیری نیکیاں ہیں. یا اللہ میں نے تو نیکیاں کی نہیں تھی. اللہ بتائے گا جو تو دنیا میں دعائیں کرتا تھا قبول نہیں ہوتی تھیں, صبر کرتا تھا, یہ اس کا اجر ہے. وہ بندہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعائیں نہیں قبول ہوئی ہوتی, کاش. توکل کے حوالے سے جو ہمارے ایک اور بھی غلط جو کانسیپٹ ہے اس زمانے میں کہ ہمیں ہاتھ رکھ کے اس طرح بیٹھ جانا اور صرف دعا کرتے رہنا کہ اللہ عطا فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں اتر کے مجھے سمجھایا, دعا مانگنے سے پہلے عملی اقدامات کیے. اور آپ نے وہاں پہ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کو جب آپ فرنٹ پہ لے کے آئے, سیدنا امیر حمزہ کو آپ فرنٹ پہ لے کے آئے, ابو عبیدہ کو فرنٹ پہ لے کے آئے, اس کے پیچھے آپ نے لوگوں کو کھڑا کیا. آپ نے جو تلواروں کی بات کی, تلوار والوں کو کھڑا کیا. اس کے بعد ایک تاریخ میں اس طرح کہ ایک ٹانگ یعنی کہ یہ گھٹنا نیچے تھا, ایک گھٹنا ایسے کھڑا تھا, تو تیر انداز تھے وہ اس طرح بیٹھے تھے, اس کے پیچھے تلوار والے تھے. اللہ کے نبی غزوہ بدر کے اندر بتا رہے ہیں جب یہ مکمل ہو گیا پھر آپ دعا کی طرف آئے اور آپ نے دعا مانگی. تو آپ کو عملی اقدامات اٹھانا ہے پھر جا کے دعا کرنی ہے. آلرائٹ جی, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. سو ہم جو بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے کہ کیسے توکل جو وہ پیدا کیا جائے. اچھا جب جی سر, ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, معاشرتی نفسیات کے مطابق ہے ہمارے یہاں جو جلد بازی اب ہو گئی ہے نا علامہ صاحب آپ کی توجہ بھی, کہ یہ جو جلد بازی ہو گئی ہے, عدم برداشت, اور ایک ہی رات میں سب کچھ مجھے مل جائے, اور زندگی کو اس تیزی کے ساتھ بس میں گزار لوں کہ بس یہ پل. جو سلف صالحین ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو پل تم تیزی سے گزار رہے ہو یہ ایمان کا حصہ اور توکل کا حصہ بنا کر گزارو, کہ جو لمحہ تمہیں جتنا تیز ملے وہ اللہ کی راہ کے لیے ہو, ذکر کے لیے ہو, تسبیح و تحلیل کے لیے ہو. لیکن یہ جو اب ہماری زندگیاں چلی ہیں اس میں آج بزنس اسٹارٹ کیا, توکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے اللہ کا حصہ رکھا ہی نہیں اس میں. توکل والے اللہ کا حصہ رکھتے ہیں نا, جس کے پاس توکل نہیں ہے اس کا دسترخوان کیا ہوگا. مزے کی بات ہے. اور ایک بخیل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یعنی جو شخص بخیل ہے جنت کی خوشبو اسے نہیں ملنی, بالکل یہ طے ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو جنت ہے, جنت میں 2 درخت ہیں جو جس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی ہیں. ایک وہ کہ جس شاخ کو پکڑ کر توکل والے آسمانوں پر جائیں گے, اور ایک وہ شاخ ہے بخل والے اور عدم ایقان والے کہ وہ لٹکتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے. تو توکل جو ہے یہ اصل میں اس رویے کا نام ہے جس میں آپ کو ایک بات کہنی ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ. بھائی میں نے کوشش کی, والاتمام من اللہ, اللہ کی جانب سے اب اس کی تمامیت ہے, جو کچھ بھی ہو جائے. آپ اپنی بات کہتے ہیں نا, میں آپ کو یوں نہیں دیکھتا کہ آپ کسی ریڈیو یا ٹی وی کے اینکر ہیں. میں بلغوا انی ولو آیا, اس حوالے سے میں آپ کو حضور کا نمائندہ سمجھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اپنا پیغام جو سرکار سرور کشور رسالت کا ہے وہ پیغام معاشرے تک پہنچا رہے ہیں. اگر اس میں سے ایک فرد بھی توکل پر, صبر پر, رضا پر, سجدے کی آگہی پر, سجدے کی ایک آگہی ہوتی ہے, سجدہ نہیں ہوتا, آگہی ہوتی ہے اس کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت امام غزالی نے جو ایک جملہ لکھا وہ نظر کر کے بات ختم کر رہا ہوں, کہ وہ لوگ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں. حوالہ وہ والا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, وہ لوگ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں جن کے وجود میں توکل کی خوشبو نہیں بستی. کیا بات, بالکل درست, بالکل درست. جی علامہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اور آپ سب جس حساب سے جس انداز سے اپنا اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ بنتا نہیں ہے. لیکن بہرحال توکل جب اللہ کی بات آتی ہے, اور جیسے آپ نے بھی آیت کی تلاوت کی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, لیکن اس کے بعد پھر جو اللہ لگایا نا اس میں سب کچھ واضح ہو گیا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو ایمان لائے اور نیک عمل صالح کرتے رہے.
دیکھیے توکل یہ ہے کہ آپ جس کو مانتے ہیں، جس کو واحد مانا اور جس کو خالق کائنات مالک مان لیا، وہ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے اعتماد کرنا ہے، چاہے وہ غائب ہو یا حاضر ہو. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ توکل کے حوالے سے عرض کروں کہ ایک دفعہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، یا علی طبیعت مناسب نہیں ہے، انار کھانے کا دل کر رہا ہے، محسوس کیجیے گا. امیر کائنات گھر پہ کچھ نہیں ہے، ایک انگوٹھی لے کے بازار کی طرف جاتے ہیں اور اسے فروخت کرتے ہیں اور اس میں سے اتنے ہی پیسے ملتے ہیں کہ ایک انار آ جائے. انار خرید کر راستے میں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک سائل صدا دیتا ہے کہ 3 دن ہو گئے یہیں بیٹھا ہوں، نہ کسی نے میری طبیعت پوچھی کہ میں مریض ہوں، نہ کسی نے کھانے کا پوچھا. اب امیر کائنات کیا کریں؟ گھر پہ زوجہ بیمار ہیں، یہاں پر یہ سائل بیمار ہے اور مانگ رہا ہے کہ 3 دن سے کچھ نہیں دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا میں اور آپ ہم میں سے کوئی ہوتا، معذرت کے ساتھ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاید ہم میں سے کوئی ہوتا وہ کہتا بھائی یہ سائل ہے راستے میں بیٹھا، کوئی نہ کوئی آ کے دے ہی جائے گا. لیکن وہ علی تھے. توکل کو دیکھیے ذرا، محسوس کیجیے. انار دے دیا اور گھر چلے گئے. جب گھر پہنچے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سوال نہیں کیا کہ علی انگوٹھی لے کر گئے تھے تو انار لائے کیوں نہیں. جانتی تھیں یہ کوئی مل گیا ہوگا اور علی نے دے دیا ہوگا. کچھ وقت گزرا، دروازے پہ دق الباب ہوا. کون ہے؟ کہا سلمان. سلمان اندر آؤ. سلمان ایک تش لائے، ٹری لائے، کپڑا اس کے اوپر ہے اور کہتے ہیں یا علی جنت سے کچھ میوے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے انار بھیجے. کیا بات. جب کپڑا ہٹایا، ابھی توکل کی منزل کو محسوس کیجیے گا، جب کپڑا ہٹایا کاؤنٹ کیا کہ وہ 8 انار تھے. کہا سلمان یہ واپس لے جاؤ، یہ پورے نہیں ہیں. سلمان واپس لے جاؤ، یہ پورے نہیں ہیں. سلمان کہتے ہیں یا علی کیسے؟ کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ پروردگار عالم قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی انجام دے گا اللہ اسے 10 برابر دے گا. میں نے 1 دیا تھا تو اللہ مجھے 10 دے. سلمان مسکرا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 10 ہی دیے تھے، میں نے 2 سائڈ پر رکھ لیے تھے یا علی، اس لیے کہ آپ کی گفتگو سن کے میں اپنا ایمان اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ ہے توکل اور اس گھرانے سے ملے گا، یہیں سے سیکھنا ہے توکل. اچھا اسی طرح سے ایک واقعہ ہے حضرت رابع بصری کا اور وہ بھی ظاہر ہے یا بالکل توکل کا. رابعہ بصری. اب آپ اچھا میرا جو سوال ہے وہ کچھ اور ہے. آج ہم میں اگر نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات پہ بات. یہ واقعہ آپ کچھ بتا رہے تھے پہلے، وہ ذرا بتا دیجیے گا. رابع وہ بصری ہم 10 مرتبہ ہے، وہ روٹیوں کا نان کا واقعہ ہے کہ وہ بھی توکل کا ہی. وہ توکل، ٹوٹل توکل. جی وجوہات کیا ہیں آج ہمارے پاس توکل نہ ہو؟ وجوہات ایک تو بہت بڑی وجہ انہوں نے یہ بتا دی ڈاکٹر صاحب نے کہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اتاولا پن ہے، جلد بازی. ایک بہت اہم بات یہ ہے، بس مجھے جو مل جائے راتوں رات مل جائے، اوور نائٹ میں کروڑ پتی بن جاؤں. صبر کے ساتھ، جبکہ اچھے سے جانتے ہیں کہ بھائی بیج بویا جاتا ہے، پھر وہ کومپل اور پھر وہ پورا پروسیس، پورا پروسیجر ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز اوور، ہاں معراج کرائی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو ود ان نو ٹائم. بٹ جو یہ ہمارے کے اندر جو یہ بے چینی، بے صبری، جلد بازی اور بے صبری، اس چیز نے توکل کو بہت بری طرح سے متاثر کیا. جیسے وہ واقعہ ملتا ہے کہ سر توکل کو اس چیز نے متاثر کیا، ظاہر کیا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ جو چکا چوند ہے چیزوں کی، کہیں اس نے تو متاثر نہیں کیا؟ بالکل کیا. یہاں پر میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک عرض کروں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، مجھے اپنے بعد، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں ہے. یہ جو شرک ہے نا، بدعت شرک لگاتے ہیں فتوے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا فتویٰ نہیں، خطرہ نہیں ہے. جو مجھے خوف ہے نا تو اتنا ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے. میں بریک لیتا ہوں اسی بات پہ، اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کریں گے. چھوڑ سا بریک.